معزز ناظرین کرام، ابھی چند روز قبل سوشل میڈیا پر آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا۔ ہندوستان کی یونین منسٹر مسز اسمرتی ایرانی اور جونیئر وزیر وی مرلی دھرن کا بڑی گرم جوشی سے سعودی حکام نے استقبال کیا۔ اس کے بعد مسجد نبوی شریف، مسجد قباء اور جبل احد کا دورہ کرایا گیا۔ مسجد قباء میں مسز ایرانی صاحبہ کو آب زمزم پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں نہیں معلوم اس وزٹ کے پیچھے وزیر صاحبہ کی اپنی ذاتی مرضی تھی یا سعودی حکام کی خود کو لبرل دکھانے کی ایک اور کوشش۔ بہرحال اس واقعہ سے یہ اندازہ ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں یہ تماشا مکہ مکرمہ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یوں تو فقہی اعتبار سے حرم مدینہ میں غیر مسلم کے داخل ہونے پر پابندی ہے، اور اس واقعہ کو اس زاویے سے دیکھا جانا بھی بہت اہم ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں فتح مکہ کے بعد مدینہ شریف میں بھی مشرکوں کے داخلے پر مکمل طریقے سے پابندی لگائی گئی، اور حجاز مقدس پر آل سعود کا مکمل اور مضبوط قبضہ 1926 میں ہوا۔ 1927 میں برطانوی حکومت نے آل سعود کی حکومت کو منظوری دے دی۔ اس کے بعد آل سعود نے بھی حرم مکہ کی طرح حرم مدینہ میں بھی غیر مسلموں کے داخلے پر مکمل طور سے پابندی لگائی، اور مکہ شریف میں غیر مسلموں کا داخلہ جس طریقے سے ممنوع ہے، مشرکوں کا داخلہ جس طریقے سے ممنوع ہے، اسی طریقے سے حرم مدینہ میں بھی غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی تھی، مشرکوں کے داخلے پر پابندی تھی۔ کوئی مشرک داخل نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ دوہری پالیسی کیوں؟ سعودی پالیسی میں بدلاؤ کیوں آیا؟ یہ نفس کے پجاری ہو گئے، اپنے آپ کو انہوں نے اس طریقے سے بیچ دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی حرمت کو پامال کیا۔ بات اگر کسی خاندان کی ہوتی تو خاموش رہنا بنتا تھا، بات کسی مسلک کی ہوتی تو خاموش رہنا بنتا تھا، یہاں بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ طیبہ کی عزت و حرمت کی۔ اس لیے یہ مذمت کے مستحق ہیں، ان کی مذمت کی جائے۔ اور اس وقت سرکار حضور مفتی اعظم ہند عالم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ شعر میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت پہلے کہا تھا، ان نجدیوں کی دوہری پالیسی تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چمن کو انہوں نے برباد کر دیا۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیفیں انہوں نے پہنچائی، کتنی تکالیف پہنچائی ہیں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ مفتی اعظم ہند نے یہ سارا منظر جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ مشرکوں کو داخل کر دیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہر میں، کافروں کو داخلے کی اجازت دے دی، اور مسجد نبوی شریف کے قریب میں ان کا اتنی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ویڈیو دیکھیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ وہ کیسی مقدس جگہ ہے، کیسی پوتر جگہ ہے۔ وہاں صرف انسان نہیں جاتے، وہاں صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی نہیں جاتے،
بلکہ وہ جگہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالی کی نوری مخلوق فرشتوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر 70,000 فرشتے صبح میں حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام میں حاضری دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیار میں فرشتوں کی حاضری کو جب بریلی کے قلندر نے بیان کیا تو یوں ارشاد فرمایا، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹو پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی۔ وہ مدینہ شریف حرم ہے مسلمانوں کا، وہ ایک حرم مکہ المکرمہ ہے، دوسرا حرم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مدینہ ہے۔ اس مدینے کے بارے میں سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پہ فضیلت ہے۔ مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا، مدینے سے محبت ہے تو جنت کی ضمانت ہے۔ مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے، بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے۔ مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائیں جنت کو، یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے۔